بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 دسمبر ہے اور دن ہے جمعہ کا۔ بہت ہی اہم آرڈر، بہت ہی اہم حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 12 صفحات پر مشتمل جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے 28 دسمبر کی سماعت کا۔ یہ پوری چارج شیٹ ہے میر شکیل الرحمان صاحب کے گروپ کے خلاف، جنگ اور جیو کے خلاف، انصار عباسی صاحب کے خلاف، عامر غوری صاحب کے خلاف، اور وہ جو بڑے جرنلزم کے چیمپئن بنتے ہیں، جو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ سب سے بڑے صحافت کے علم بردار یہ ہیں، ان سے اچھی صحافت کوئی نہیں کرتا، ان کی صحافت کی حقیقت جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے اور ان کے چہرے سے نقاب اتار دیا گیا ہے۔ یہ آرڈر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں جنگ اخبار اور دی نیوز جیو اس وقت عطر اللہ صاحب پر حملے کر رہے ہیں، ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ پر دباؤ بڑھا رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، مختلف صحافتی تنظیموں کے بیانات لگا رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ سو کالڈ فریڈم آف ایکسپریشن کی جو تنظیمیں ہیں ان کے بیانات لگا رہے ہیں، اور پورا دباؤ کیوں بڑھایا جا رہا ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قسمت خان صاحب نے یہ سٹوری بنائی ہے۔ یہ آپ اگر دیکھیں یہ آرڈر جو ہے اس کے ٹوٹل ہیں 13 پیراگرافز، جو اس میں شروع یہاں سے کیا گیا پیراگراف نمبر 1 میں عطر اللہ صاحب کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ 13 دسمبر 2021 اور 20 دسمبر 2021 کے آرڈرز کے بعد عدالتی کارروائی کو آج فکس کیا گیا تھا، یعنی 28 دسمبر کو فکس کیا گیا تھا، تاکہ مبینہ طور پر توہین کرنے والوں کو توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے سیکشن 17 کے تحت ابتدائی موقع فراہم کیا جائے۔ نمبر 2، پیراگراف نمبر 2، کارروائی کے آغاز میں رجسٹرار کی جانب سے وہ سیل شدہ جو ہے انویلپ جو پیکٹ تھا جس سے برطانیہ سے کوریئر سروس DHL کے ذریعے موصول کیا گیا تھا، اس کو رانا محمد شمیم کے حوالے کیا گیا۔ اس لفافے میں ایک اور لفافہ تھا جس پر DHL کی سیل تھی، جس میں ایک ڈاکومنٹ تھا جس سے متعلق رانا محمد شمیم نے تصدیق کی کہ یہ وہی حلف نامہ ہے جو ان کی جانب سے 10 نومبر 2021 کو دیا گیا تھا اور سولیسٹر چارلز گتھری جو ہے اس نے نوٹرائز کیا تھا۔ رجسٹرار نے اگلی تاریخ سماعت کے لیے اس ڈاکومنٹ کی محفوظ کسٹڈی کے لیے اسے ایک بار پھر سیل کر دیا، کیونکہ یہ میں آپ کو پچھلی سماعت کا جب احوال بتایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو دوبارہ سیل کر دیا گیا تھا۔ پیراگراف نمبر 3، یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ رانا محمد شمیم کے اس حلف نامے کے مندرجات کو حلف نامہ کے تخلیق کے 5 روز بعد، یعنی جب یہ ڈاکومنٹ بنایا گیا، جب یہ حلف نامہ دیا گیا، جب اس کو نوٹرائز کرایا گیا، اس کے 5 روز بعد 15 نومبر 2021 کو ایک بڑے اخبار دی نیوز انٹرنیشنل کی جانب سے شائع کیا گیا تھا۔ اس حلف نامے کا تعلق ان افراد کے زیر التوا کارروائی اور اپیلوں سے تھا جس کا حلف نامے میں ذکر تھا۔ اس حلف نامے کا تعلق ان افراد کی زیر التوا کارروائی اور اپیلوں سے متعلق تھا جس کا حلف نامے میں ذکر تھا، جو کہ ڈویژن بینچ کے سامنے 17 نومبر 2021 کو مقرر تھی۔ یہ مریم نواز کیس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ باقاعدہ طور پہ عدالت نے پہلی مرتبہ بڑی تفصیل سے لکھ دیا ہے کہ اس کا واضح طور پر مقصد ان اپیلوں پر اثر انداز ہونا تھا۔ اس کے بعد یہ اپیلیں حلف نامے کی اشاعت کی تاریخ کے 2 دن بعد سماعت کے لیے مقرر تھیں۔ حلف نامے کے مندرجات جیسا کہ شائع ہونے والی خبر میں ان کو رپورٹ کیا گیا تھا، اس عدالت اور اس کے ججز پر الزامات کے علاوہ بعد نظر میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش لگتے تھے اور انصاف کے انتظام میں رکاوٹ اور مداخلت کی ایک کوشش لگتے تھے، یعنی کوشش یہ تھی کہ اثر انداز ہوا جائے، مریم نواز کے کیس جو سنا جا رہا ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے، ججز کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور انصاف کے راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ تسلیم شدہ طور پر یہ حلف نامہ نہ کسی جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ تھا، نہ ہی اسے کسی اور اتھارٹی کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ عدالت کو یہ بھی لگا کہ بعد نظر میں حلف نامے کی رپورٹ ملک کے ایک بڑے اخبار کی جانب سے معقول احتیاط اپنائے بغیر شائع کی گئی۔ اس عدالت کے سامنے یہ تسلیم کیا گیا کہ خبر شائع کرنے سے قبل معروف پروفیشنل تحقیقاتی صحافی کی جانب سے اس عدالت کے رجسٹرار سے اہم حقائق کی تصدیق کی کوشش نہیں کی گئی، یعنی انصار عباسی صاحب نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی رجوع نہیں کیا، کوئی موقف نہیں لیا، کوئی بات نہیں پوچھی۔ یہی وجہ ہے کہ انصار عباسی صاحب کے بنیادی فیکٹس غلط تھے، ان کو چیزوں کا پتہ نہیں تھا اور وہ استعمال ہو گئے شریف خاندان کے ہاتھوں۔ پھر اس کے بعد عطر اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان حقائق میں یہ بھی شامل تھا کہ جس معزز جج کا نام حلف نامے میں موجود ہے کیا وہ جوڈیشل فنکشن سر انجام دے رہے تھے یا وہ چھٹی پر تھے، اور آیا وہ متعلقہ وقت کے دوران تشکیل دیے گئے بینچ کے ممبران میں شامل تھے یا نہیں۔ یہ بھی لگتا ہے کہ شہرت یافتہ جو رپورٹر ہیں یعنی انصار عباسی صاحب، انہوں نے حلف نامے کی شکل میں لیک شدہ ڈاکومنٹ کی کاپی کے اسٹیٹس سے متعلق کسی قسم کا کوئی قانونی مشورہ بھی نہیں لیا تھا۔ زیر التوا عدالتی کارروائی اور انتظام انصاف پر نتائج کی وجہ سے حلف نامہ دینے کی ٹائمنگ اور جلد بازی میں اس کی اشاعت بہت ہی اہم تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، قانونی صورتحال کیا ہے، اور انہوں نے جلد بازی میں چھاپا، بغیر حقائق چیک کیے، بغیر موقف لیے، نہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا موقف لیا، نہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطہ کیا۔ پیراگراف نمبر 4، رانا محمد شمیم کے بہاف پر فاضل وکیل لطیف افریدی کو سنا گیا ہے۔ ان کی جانب سے رانا محمد شمیم کی جانب سے اپنے تحریری جواب میں اپنائے گئے موقف کو دہرایا گیا ہے۔ انہوں نے دلائل دیے
کہ نوٹرائزڈ حلف نامے کا مقصد اسے پبلک کرنا یا رپورٹر انصار عباسی سمیت کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں تھا۔ یہ دلائل دیے گئے کہ رانا محمد شمیم کے خلاف توہین کا ایسا کوئی کیس نہیں بنتا تھا جس سے ان کے خلاف توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے تحت کارروائی کے آغاز کا جواز بنتا ہو، کیونکہ ان کی جانب سے اس بات کو یقینی بنانے کی تمام تر موضوع احتیاط کی گئی تھی کہ یہ حلف نامہ نہ لیک ہو نہ ہی کسی بھی طرح سے کسی کے ساتھ شیئر ہو۔ ایک سوال کے جواب میں یہ تسلیم کیا گیا کہ ان کے موکل نے اپنی رازداری کے حق کی خلاف ورزی پر نوٹری یا انصار عباسی کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کا آغاز نہیں کیا تھا۔ ان کی جانب سے یعنی لطیفہ افریدی کی جانب سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس اور ریاست بنام فردوس اشکمان کیسز پر انحصار کیا گیا۔ یہاں پر یہ عطر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، جو میں نے آپ کو لاسٹ ہیئرنگ پہ بتایا تھا کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ اگر انصار عباسی صاحب نے آپ کی پرائیویسی بریچ کی ہے، آپ سے پوچھے بغیر یہ حلف نامہ جو ہے وہ شائع کیا ہے، تو آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کیا، اور نوٹری نے بقول آپ کے جو لیک کیا ہے اس نوٹری کے خلاف یوکے میں کیا کارروائی کی ہے۔ تاہم فاضل وکیل کی قابل معاونت کے باوجود گزشتہ آرڈرز میں ہائی لائٹ کیے گئے نمایاں تضادات کی تسلی بخش وضاحت نہیں دی جا سکی۔ مزید یہ کہ رانا محمد شمیم کا یہ موقف کہ حلف نامے کو لندن میں صرف نوٹری کی جانب سے لیک کیا جا سکتا ہے، بعدی نظر میں ان کی اپنی ساکھ پر سنگین شبہات کھڑے کرتا ہے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے مبینہ سنگین مس کنڈکٹ پر 3 برس سے زائد ان کا خاموش رہنا بعدی نظر میں ان کے قابل اعتبار ہونے اور صداقت پر سوال اٹھاتا ہے۔ رانا محمد شمیم کا یہ کیس نہیں کہ 3 برس بعد ان کا ضمیر جاگا، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ اسے ان کی زندگی میں پبلک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یعنی ابھی بھی ان کا تو ضمیر نہیں جاگا۔ اگر ضمیر جاگا ہوتا تو وہ اس کو پبلک کرتے، وہ تو کہتے ہیں نہیں پبلک تو کرنا ہی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں ان کی زندگی میں اس کو پبلک نہیں کیا جانا تھا، تو اس کا مطلب ہے ان کا تو ضمیر ابھی بھی نہیں جاگا تھا۔ حلف نامے کے قابل اعتراض مدرجات، ٹائمنگ، جگہ اور پھر اس کی پورے اسرار انداز میں لیک کرنا اور بعد میں ملک کے بڑے اخبار کی جانب سے اسے جلد بازی میں شائع کرنا اس عدالت کے سامنے زیر التوا کارروائی جو کہ حلف نامے میں مذکورہ 2 افراد کے اپیلوں سے متعلق تھی، اس پر ممکنہ طور پر گہرے نتائج تھے۔ اس آرڈر میں بار بار اب مریم نواز اور نواز شریف کا ذکر آ رہا ہے اور شریف خاندان کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ اتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے شریف خاندان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جن افراد کے اپیلیں زیر التوا ہیں ان کی جانب سے ڈویژن بینچ کے سامنے زیر التوا اپنی اپیلوں میں حلف نامے سے متعلق کسی قسم کی کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی۔ بہت اہم نقطہ شریف خاندان کے حوالے سے اٹھا دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بیان حلفی ان ججز کے سامنے نہیں رکھا جہاں پر ان کا کیس چل رہا ہے، بلکہ پراکسیز کے ذریعے عدالت پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ پیراگراف نمبر 5، ابتدا میں عدالت کو یہ لگا کہ میر شکیل الرحمان، عامر غوری اور انصار عباسی کا رول حلف نامے کی شکل میں لیک شدہ ڈاکومنٹ کی کاپی کو شائع کرنے سے قبل موضوع احتیاط برتنے میں ناکامی کی حد تک تھا، یعنی شروع میں لگا کہ ان کو جو احتیاط برتنی چاہیے تھی وہ احتیاط نہیں برتی، یہ عدالت کو لگا۔ لیکن تاہم عامر غوری اور انصار عباسی کا موقف یہ ہے کہ وہ یہ ڈاکومنٹ جس کے شواہد کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں تھی اس کو شائع کرنے میں درست ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کو کسی جوڈیشل فورم پہ نہیں دیا گیا، کسی اور فورم پہ نہیں دیا گیا، قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیان حلفی دینے والے رانا شمیم کو کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا بیان حلفی چھاپ کے بالکل درست کیا ہے۔ پھر عطر اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اچھا اس کو شائع کرنا درست ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عوامی مفاد میں تھا یہ بیان حلفی شائع کرنا۔ یہ موقف صحافت کے شعبے میں بہترین عالمی پریکٹسز کے مطابق نہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی پروفیشنل صحافی کا کام ہو کہ وہ عوامی مفاد کے فیکٹر کا تعین کرے اور پھر ایسا ڈاکومنٹ شائع کرے جس کی شواہد کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہ ہو۔ یہ موقف اپنا کر انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کی ہے کہ اس حلف نامے کے مدرجات درست ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو عوامی مفاد میں یہ خبر نہ شائع کی جاتی۔ ان سے واضح انداز میں پوچھا گیا کہ آیا وہ حلف نامہ کی شکل میں لیک شدہ ڈاکومنٹ جس میں غلط حقائق ہوں اور جن کا مقصد زیر التوا عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونا ہو اس کی کاپی کو رپورٹ اور شائع کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ایسا عوامی مفاد میں ہوا تو ایسا کریں گے، کیونکہ ان کا رول تو محض میسنجر کا ہے، یعنی وہ ڈٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی اگر کوئی جھوٹا بیان حلفی دیتا ہے، چاہے وہ عدالت پر اثر انداز ہونے کے لیے دے رہا ہو، کسی کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے دے رہا ہو، تو ہم تو شائع کریں گے کیونکہ ہمارا کام عوامی مفاد میں اس کو رپورٹ کرنا ہے۔ عطر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ شہرت یافتہ تحقیقاتی صحافیوں سے ایسے بیان کی توقع نہیں تھی۔ ان کے موقف کے مطابق حلف نامے کی شکل میں ڈاکومنٹ کی اشاعت عوامی مفاد میں ان کا فریضہ تھا، حتیٰ کہ اس کے مندرجات جھوٹ ہوں اور اس کا مقصد انصاف کے انتظام میں رکاوٹ ڈالنا اور مداخلت کرنا ہو۔ اس طرح سے تو حلف نامے کی شکل میں لیک شدہ ڈاکومنٹ جس میں غلط حقائق ہوں اور جسے مشہور شخصیت نے کسی زیر التوا عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے یا انصاف کے انتظام میں رکاوٹ ڈالنے یا مداخلت کی نیت سے دیا ہو اس کو شائع کرنے کا جواز ہوگا۔ یعنی یہ تو آئندہ بھی ہوگا کہ کوئی بھی بندہ بیان حلفی دے گا، اخبار چھاپے گا، سارا کیس خراب ہو جائے گا، ججز پہ اثر انداز ہوں گے وہ۔
اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پیغام رساں میسنجر کی حیثیت سے اظہار کی مکمل آزادی کی اس دلیل سے تو کسی مشہور شخصیت کی جانب سے دیے گئے اسی طرح کے نوٹرائز ڈاکومنٹ کے اشاعت کا بھی جواز ہوگا، جس سے نسلی اور مذہبی نفرت کی حوصلہ افزائی کا امکان ہو اور پبلک آرڈر کو ڈسکرائب کرنے کا امکان ہو۔ یعنی کل کو کوئی بیان الفی دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کس طرح کے الزام لگتے ہیں لوگوں کے مذہب کے اوپر، کل کو کوئی کسی کے مذہب کے اوپر کہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ فلاں 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 ہیں، اور آپ وہ بیان الفی چھاپ دیں اس کے خلاف۔ یہاں پہ آپ کو پتہ تو ہے کہ بڑا آسان ہے، یا کوئی بیان الفی جھوٹا دے دیتا ہے، جیسے جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں کہ فلانے نے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کل کو کوئی بھی بندہ بیان الفی دے دے کہ فلاں نے میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ لوگ تو سنتے ہیں اور جا کے اور وہی کرتے ہیں جو سری لنکا کے وہ شہری کے ساتھ کیا ہے سیالکوٹ میں۔ تو کیا آپ چھاپ دیں گے کہ فلاں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا تھا یا ان کی شان میں گستاخی کر رہا تھا؟ عجیب بات کر رہے ہیں جنگ اخبار والے، یہی بات اطہر من اللہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ تو مذہبی منافرت اور یہ ساری چیزیں کل کو تو کوئی بھی چھاپ دے گا۔ پھر اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پیشہ ورانہ لحاظ سے شہرت یافتہ صحافیوں کے اس موقف کے مطابق ضروری موضوع احتیاط کے بغیر اشاعت کے حوالے سے آزادی اظہار مکمل ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار ہے کہ ہم نے چھاپ دی ہے، موضوع احتیاط کے بغیر بھی چھاپ دیا ہے، تو یہ آزادی اظہار ہے، ان کو مکمل حق حاصل ہے۔ اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر کسی بھی بشمول سائلین کے پاس انڈائریکٹ انداز میں زیر التوا عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کا جواز ہوگا، اور اخبارات اور میڈیا چینلز کا استعمال کر کے ان کے پاس میڈیا ٹرائل کا سہارا لینے کا جواز ہوگا۔ پیراگراف نمبر 6، جیسا کہ پہلے نوٹ کیا جا چکا ہے کہ حلف نامہ 10 نومبر 2021 کو تخلیق کیا گیا اور 15 نومبر 2021 کو شائع کیا گیا، یہ کسی جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ نہیں تھا، اور رانا محمد شمیم کے موقف کے مطابق اس حلف نامے کو مبینہ طور پر توہین کرنے والے دیگر افراد نے ان کی مرضی کے بغیر لیک اور شائع کیا، کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر موضوع احتیاط کو اپنایا تھا کہ یہ پبلک نہ ہو۔ اس لیے رانا محمد شمیم نے اخبار کے رپورٹر، ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر پر ذمہ داری منتقل کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ غیر معمولی حالات میں سورس ظاہر کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن عدالت ایسا کرنے سے اجتناب کرے گی۔ رپورٹر، ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر کی پیشہ ورانہ صحافت اور مرتبہ کی بنیاد پر یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس عدالت میں زیر التوا ہائی پروفائل کارروائی اور انصاف کے انتظام میں مداخلت اور رکاوٹ کے تناظر سے انجان تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح کا ان کا لیول ہے ان کو پتا ہو کہ یہ جو بیان الفی ہے یہ عدالت پر اثر انداز ہونے کے لیے نہیں دیا جا رہا، یہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ اثر انداز ہونے کے لیے اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے، تو ان کو پتا ہے یہ دوبارہ سنیں۔ پیشہ ورانہ صحافت اور مرتبہ کی بنیاد پر یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس عدالت میں زیر التوا ہائی پروفائل کارروائی اور انصاف کے انتظام میں مداخلت اور رکاوٹ کے تناظر سے انجان تھے۔ یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ یہ نہیں جان سکے کہ حلف نامے کے مدرجات اس عدالت اور اس کے ججز پر الزام عائد کرتے تھے، تاہم اس کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر میٹیریل فیکٹس کی تصدیق نہ کی۔ ایک مبینہ طور پر لیک شدہ ڈاکومنٹ کو اس عدالت کے رجسٹرار سے جو ہے وہ فیکٹس کی تصدیق کی کوشش کیے بغیر جلدی میں پبلک کر دیا گیا۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو وہ یہ خبر شائع کرنے سے اجتناب کرنے کا فیصلہ کرتے، کیونکہ حلف نامے میں جس معزز جج کا ذکر ہے وہ نہ ملک میں موجود تھے، نہ ہی اس بینچ کا حصہ تھے جس نے اپیل سنی تھی۔ مزید یہ کہ شائع کی جانے والی خبر میں معزز جج کا نام مٹا کر تمام ججز پر الزام تراشی کی گئی کہ اگر وہ حقائق چیک کر لیتے، رجسٹرار سے بات کر لیتے، تو وہ یہ نہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے۔ ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ جج تو پاکستان میں تھے ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو تمام چیزیں پتہ چل جاتی کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، اور وہ ساری چیزیں جو آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ پیراگراف نمبر 7، مبینہ توہین کرنے والے افراد کا یہ خیال ہے کہ حلف نامے کی شکل میں کسی دستاویز کی شواہد کے حوالے سے اہمیت ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ کسی جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ نہ ہو، غلط ہے، اور اس پر یہ کہ ایسی دستاویز کی کاپی کو اس کے خالق کی مرضی کے بغیر پراسرار انداز میں حاصل کیا گیا ہو، یعنی یہ غلط ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بیان الفی ہوگا تو ہم نے تو اس کو چھاپ دینا ہے، چاہے وہ کسی جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ ہو یا نہ ہو، یہ غلط ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ کاپی پراسرار طریقے سے حاصل کی گئی ہو اور وہ جس کا ڈاکومنٹ اس نے دیا ہی نہ ہو۔ سب سے اہم پہلو کا تعلق حلف نامے کی شکل میں اس ڈاکومنٹ میں مذکورہ 2 پوٹینشل بینیفیشریز کے منصفانہ ٹرائل سے متعلق ہے۔ وہ پوٹینشل بینیفیشریز تھے اور ان کی اپیلوں کو اشاعت کی تاریخ کے 2 روز بعد یعنی 17 نومبر 2021 کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی جانب سے ڈاکومنٹ کو آن نہیں کیا گیا۔ پھر شریف خاندان کا ذکر، مریم نواز اور نواز شریف کا ذکر کہ یہ جو پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے عام پہلو کا تعلق حلف نامے کی شکل میں اس ڈاکومنٹ میں مذکورہ 2 پوٹینشل بینیفیشریز کے منصفانہ ٹرائل سے متعلق ہے۔ وہ پوٹینشل بینیفیشریز تھے اور ان کی اپیلوں کو اشاعت کی تاریخ کے 2 روز بعد یعنی 17 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی جانب سے اس ڈاکومنٹ کو آن ہی نہیں کیا گیا جس کے وہ بینیفیشری ہیں۔ پیراگراف نمبر 8،
نوٹ کیا جاتا ہے کہ آج کی سماعت کے دوران عدالت کو یوں لگا کہ جیسے انصار عباسی اور عامر غوری غالباً مناسب انداز میں انصاف کے انتظام میں رکاوٹ اور مداخلت کی اہمیت یا زیر التوا جوڈیشل کارروائی میں نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اہمیت کو مناسب انداز میں نہیں جانتے۔ یہ بھی لگتا ہے کہ وہ آزادی اظہار کی ان حدود سے واقف نہیں جنہیں یورپین کنونشن برائے تحفظ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے آرٹیکل 10 میں بیان کیا گیا۔ جیسا کہ عدالت نے سمجھا، وہ یہ مانتے ہیں کہ حلف نامے کی شکل میں کسی لیک شدہ ڈاکومنٹ کی کاپی جسے اس کے خالق کی مرضی کے بغیر پراسرار انداز میں حاصل کیا گیا ہو، اس کو اس کے مندرجات سے قطع نظر یا انتظام انصاف میں رکاوٹ یا مداخلہ ڈالنے کے تناظر کے باوجود رپورٹ کیا جا سکتا ہے اور پبلک کیا جا سکتا ہے۔ خطرناک طور پر انہیں پراسرار طور پر لیک شدہ ڈاکومنٹ جس میں اس عدالت اور اس کے ججز کی غیر جانبداری اور آزادی پر سنگین الزامات ہوں، اس کی اشاعت کا جواز دینے پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں، مطلب کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، ڈھٹائی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ ڈاکومنٹ ٹھیک ہے، ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ہم نے نہیں پوچھے فیکٹس، ہم نے حقائق نہیں چیک کیے، ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، یعنی ڈھٹائی کر رہے ہیں، شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ پیراگراف نمبر 9، عامر غوری اور انصار عباسی کی جانب سے زور دیا گیا کہ نتائج سے قطع نظر کسی خبر کی رپورٹنگ اور اشاعت کو آزادی اظہار کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ آزادی اظہار مکمل حق نہیں ہے اور ایک صحافی کے لیے یہ اپنے ساتھ ذمہ داریاں اور فرائض رکھتا ہے۔ آزادی اظہار ذمہ داری سے عمل کرنے اور دیگر افراد کے حقوق کی عزت سے مشروط ہے۔ توہین کے قانون کا مقصد جج اس کی عظمت کا تحفظ کرنا نہیں بلکہ اس کا بنیادی تعلق انتظام انصاف کے ساتھ مداخلت سے ہے۔ سب جوڈس اصول کہ کسی کو بھی زیر التوا قانونی کارروائی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ آزادی اظہار کے لیے ایک تسلیم شدہ ایکسیپشن ہے، یعنی آزادی اظہار رائے بالکل ہے، لیکن آزادی اظہار رائے میں یہ نہیں آتا کہ کسی بھی کیس میں اثر انداز ہونے کے لیے، رکاوٹ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا اقدام کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی ایک پوائنٹ ایک منٹ آپ کو بتاتا ہوں، جی آگے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اطہر ملا صاحب لکھتے ہیں کہ آزادی اظہار سے کسی صحافی یا پبلشر کو لائسنس نہیں ملتا کہ وہ بغیر ارادے کے بھی کسی زیر التوا کارروائی پر اثر انداز ہونے کے لیے سہولت کاری کرے یا کسی حلف نامہ جو کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہ ہو اس کی آڑ میں ججز پر الزام تراشی کرے۔ نمبر 10، لگتا ہے جیسے مبینہ توہین کرنے والوں کا یہ ماننا ہے کہ بطور میسنجر انہیں حلف نامے کی شکل میں کسی ڈاکومنٹ کو اس کے مندرجات کے حقائق سے قطع نظر شائع کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ یہ آزادی اظہار کے ساتھ جڑی ذمہ داریوں اور فرائض سے لاعلمی کے سوا کچھ نہیں۔ زبردست ایک چیز بیان کر دی ہے۔ پیراگراف نمبر 11، اس پیرے میں یورپی یونین کے کورٹ آف ہیومن رائٹس کے کیس کے فیصلے کا کچھ حصہ کوٹ کیا گیا ہے۔ پیراگراف نمبر 12، اطہر ملا صاحب لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا وجوہات کی بنیاد پر یہ عدالت مطمئن ہے کہ مبینہ طور پر توہین کے مرتکب افراد کے کام بعد نظر میں کرمنل کنٹمپٹ کے ارتکاب کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف 2003 کے آرڈیننس کے تحت چارج فریم کرنے کی کارروائی ہونی چاہیے۔ چارج 7 جنوری 2022 کو فریم کیا جائے گا۔ فاضل اٹارنی جنرل پاکستان کو پراسیکیوٹر تعینات کیا جاتا ہے۔ آفس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمام مبینہ کنٹمنرز کے خلاف چارج فریم کرنے کے لیے کارروائی کو فکس کیا جائے۔ نمبر 13 میں لکھا گیا ہے کہ کیس کو 7 جنوری 2022 کو ری لسٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ جناب ہے فیصلہ، یہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے، آپ نے پورا سن لیا، ایک ایک چیز امپورٹنٹ ہے، کس طرح سے چہروں سے نقاب جو ہیں وہ اتارے گئے ہیں جنگ اور جیو والوں کے۔ بہت ہی شاندار یہ آرڈر لکھا ہے ترملا صاحب نے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب 7 جنوری کو کیا ہوتا ہے، مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔